नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह के हमलों की बौछार है और जगह जगह पर धमाके इसराइल में हो रहे हैं। उनके जो प्राइम सिटीज़ हैं वो भी अंडर एक्शन आ चुके हैं। हिज़्बुल्लाह के हमलों की रेंज बढ़ चुकी है। लाखों इसराइली इस वक्त ज़ेरे ज़मीन जा चुके हैं क्योंकि कोई जगह इसराइल में महफूज नहीं रही है। हिज़्बुल्लाह के हमले इस हद तक बढ़ चुके हैं, विद इन आवर्स वो डजन्स ऑफ और हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल और प्रोजेक्टाइल जो है वो इसराइल के ऊपर फायर कर रहे हैं। इस वक्त भी हाइफा और नहारिया जैसे जो प्राइम उनके इलाके हैं वहां पर अटैक किया गया है। बहुत सारे हेडक्वार्टर्स और बेसिस को एक बार फिर निशाना बनाया गया है। नए और जदीद जो हथियार और ड्रोन्स और मिसाइल और रॉकेट्स हैं वो हिज़्बुल्लाह इस्तेमाल करना शुरू हो गई है। और इसी तरह अगर आप गजा और रफा में चले जाएं तो वहां पर इसराइली फौजों का और टैंकों का कब्रिस्तान वहां पर बना हुआ है। वहां से धड़ाधड़ इसराइली फौज के ताबूत निकल रहे हैं। तो दो बड़े महाजों पर इसराइली फौज की कैजुअलिटीज हो रही हैं। ताज़ा तरीन इस वक्त तफसीलात क्या हैं आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे हिज़्बुल्लाह के हमलों के साथ। नाज़रीन, अब तो ऐसी सूरत हाल बन गई है कि हिज़्बुल्लाह के सैकड़ों हमले भी वो मामूल की बात बन चुके हैं। यानी 100 मिसाइल फायर कर दिया, 150 कर दिया, अब ये मामूल बन चुकी है। यानी ये इतनी गैर मामूली चीज़ है कि इसराइल के ऊपर कोई तंजीम 100 से 150 से 200 तक जो है उससे ज़्यादा मिसाइल और रॉकेट्स फायर करे। ये 7 अक्टूबर से पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। और अभी फुल स्केल वॉर शुरू होने से पहले हिज़्बुल्लाह ने ये रूटीन बना दी है कि वो हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो इसराइल के ऊपर फायर कर रहे हैं। जगह जगह पर नाज़रीन इस वक्त धमाके होना, आग के शोले उठना, इलाके जल कर जो है वो राख बन जाना, ठीक है, इसराइलियों की इवैक्यूएशन, वहाँ पे लॉकडाउन, रास्तों की बंदिश, ये वहाँ पर एक मामूल बन चुका है, ठीक है। और अब जो मज़ीद डीप इलाके हैं वहाँ से इवैक्यूएशन शुरू हो गई है। जो नहारिया और हाइफा है नाज़रीन, इसके ऊपर अब तवातुर से हमले शुरू हो गए हैं और इस पर अब हिज़्बुल्लाह ने हमले शुरू कर दिए। इससे पहले इराक यहाँ पर हमले कर रहा था, लेकिन अब हिज़्बुल्लाह के तवातुर के साथ यहाँ पर हमले शुरू हो गए हैं। तो पहले मैं ज़रा 2-3 स्टेटमेंट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल को इसराइल किस तरह से बयान कर रहा है। अच्छा, जो इसराइल का नुकसान होता है हम कोशिश करते हैं कि वो इसराइली मीडिया ही की ज़ुबानी आपके सामने रखा जाए। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि मतलब इससे ज़्यादा बेहतर सोर्स तो हो ही नहीं सकता कि इसराइली मीडिया तो अपना कम से कम नुकसान बताएगा ना, तो वो कम से कम नुकसान भी कितना है वो ज़रा आप देखिए। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि इसराइल का होने वाला नुकसान उन्हीं के मीडिया की ज़ुबानी आपके सामने रखा जाए जिसमें खुद वो अपना एतराफ़ शिकस्त कर रहे होते हैं, अपनी नाकामियों का एतराफ़ कर रहे होते हैं, अपनी फ़ौज की बुज़दिली का एतराफ़ कर रहे होते हैं, अपने नुकसान का एतराफ़ कर रहे होते हैं। तो ज़रा पहले 2 स्टेटमेंट देखिए। इसराइली मीडिया बता रहा है हिज़्बुल्लाह इज शोइंग इंक्रीजिंग बोल्डनेस अगेंस्ट इसराइल। हिज़्बुल्लाह इज शोइंग इंक्रीजिंग बोल्डनेस, मतलब वो पहले से भी ज़्यादा कहीं बोल्ड बनकर, ज़्यादा फ्रंट फुट के ऊपर आकर हमले कर रही है। और वो इलाके जहाँ पर हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है, कि वो अपना कवर लेकर एक ख़ास जगह तक अटैक करेंगे, अब वो फ्रंट फुट के ऊपर आकर पहले से भी ज़्यादा इलाकों को जो है वो निशाना बना रहे हैं। फिर Hezbollah brought hundreds of thousands into shelters with its marches, especially in areas that had not been evacuated. A very quiet attack on its part. वो कह रहा है this morning जो है hundreds of thousands यानी लाखों इसराइली जो हैं वो अंडर द शेल्टर चले गए हैं। उसकी वजह यह है कि जहां पर हिज़्बुल्लाह ने सरप्राइज अटैक किया है वहां से इवैक्यूएशन नहीं हुई थी। जो डीप अभी मैं आपके सामने आगे हमलों की तफसीलात रखूंगा, जहां पर हिज़्बुल्लाह ने आकर इतने बड़े हमले कर दिए हैं वहां पर इसराइली थे और वो इवैक्यूएट वो एरिया नहीं हुआ था क्योंकि इसराइल ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हिज़्बुल्लाह यहां पर आकर अटैक करेगी। इसलिए फिल फॉर वहां पर लाखों इसराइली जो हैं उनको अंडर द शेल्टर जाना पड़ा। ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए। इसकी हमारे पास कोई फुटेज नहीं है, कोई वीडियो नहीं है क्योंकि वहां पर सिर्फ इसराइली मीडिया है, तो इसराइली मीडिया के ऊपर सेंसरशिप है, वो चीज़ें शेयर नहीं कर रहा। लेकिन मुझे ज़रा आप खुद इमेजिन करिए जहां पर लाखों लोग अंडर द शेल्टर जा रहे हो, भगदड़ मची हो, शहर के शहर खाली हो रहे हो, जिसको वो कह रहे हैं घोस्ट टाउन बन चुके हैं, तो वहां पर जंग की क्या सूरत हाल होगी आप इसको खुद इमेजिन कर सकते हैं। अच्छा, अभी नाज़रीन जो हमले हुए हैं वो नहारिया को निशाना बनाया गया है, हाइफा में धमाके हुए हैं, ठीक है। एक होता है हाइफा को निशाना बनाना, एक होता है वहां पर जाकर बरह रास्त हिट होना और वहां पर धमाके होना। हाइफा वन ऑफ द प्रोमिनेंट सिटी है। अगर मैं ये कहूं कि तिल अवीव के बाद
ان کا سب سے پرائم سٹی کون سا ہے؟ تو اگر ہم ہائفا کو کہیں تو یہ غلط نہ ہوگا، ڈیفینیٹلی یروشلم تو ہے ہی ہے، لیکن وہ تو وہاں پر تو معاملات مختلف ہے، لیکن ٹوٹل جو ان کی ایلیٹ کلاس ہے وہ یہ جو کوسٹل لائن ہے یہاں پر آباد ہے، تل اویو میں ہے، ہائفا میں ہے، تو یہاں پر ناظرین دھماکے ہو رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں۔ اسرائیلی میڈیا، حزب اللہ لانچ سیورل ڈرونز ٹورڈز دا نہاریہ ایریا، یہ ابھی ود ان 2 to 3 اور یہ جو پچھلے گزرے ہیں اس کے اندر ہم لوگ کی تفصیلات میں آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں۔ اسرائیلی میڈیا، ایکسپلوژنز ور ہرڈ ان دا ہائفا، اسرائیلی میڈیا کنفرم کر رہا ہے کہ دھماکے، ایک دھماکہ نہیں، ایکسپلوژنز، دھماکے سنے گئے ہیں ہائفا کے اندر۔ تو اسی لیے یہ وہ ایریاز ہیں جہاں سے لاکھوں اسرائیلی جو ہیں وہ انڈر شیلٹر چلے گئے، کیونکہ اگر لیبنن بارڈر کے ساتھ دیکھیں تو 10-10 15-15 کلومیٹر تو ایویکویشن ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اتنا آگے آ کر، یعنی تل اویو سے کتنا کو دور ہے ہائفا، اگر یہاں پر اتنے بڑے حملے اور دھماکے ہونا شروع ہو گئے ہیں تو پھر وہ ایویکویشن تو یہاں سے نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کو سب سے زیادہ خوف یہی ہے، او بھائی یہ ہائفا والے ایویکویٹ کدھر ہو کے جائیں گے، ایویکویٹ کدھر ہوں گے؟ مطلب لیبنن بارڈر والے تو ایویکویٹ ہو کے ادھر سینٹر اور تل اویو اور ہائفا کی طرف ہی آئیں گے نا، ادھر ایویکویٹ ہوں گے، تو یہ تل اویو والے اور ہائفا والے ایویکویٹ کدھر ہوں گے؟ یہ تو بیرون ملک ہی پھر ایویکویٹ ہوں گے، یہ یہاں پر تو کوئی جگہ بچی نہیں ہے، تمام اطراف سے تو اسرائیل کے اوپر اٹیک شروع ہو گئے ہیں، تو یہ جائیں گے کہاں؟ اور ان کا جانا اسرائیل کے لیے یہ سب سے بڑی ضمانت ہے ان ایلیٹ کلاس کا یہاں پر ہونا، کیونکہ ان کے انفلوئنس ہیں یورپ میں، ویسٹ میں، بزنسز ہیں، سب سے بڑے بلینئرز یہاں پر آباد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کا جانا اسرائیل کے لیے بہت بڑا نقصان ہے، اس لیے انہوں نے ان کو اس ایریا میں رکھا ہوا تھا کہ ان کے اوپر کوئی اٹیک نہ کر سکے۔ باقی ہم لوگ کے آپ ذرا تفصیلات دیکھیے، جگہ جگہ پر ناظرین اس وقت آگ لگی ہوئی ہے۔ فائر بروک آؤٹ ان سیورل لوکیشنز along the border with Lebanon as a result of dozens of shells being fired since the morning۔ several locations کے اوپر اس وقت آگ لگی ہوئی ہے، تو اسرائیل اگر میں یہ کہوں کہ آگ سے جل رہا ہے، یہ جو قبضہ ہے اب وہ ختم ہونے کو آیا ہے، تو یہ بالکل مبالغہ رائے نہیں ہوگی، یہ ایگزیجریشن نہیں ہوگی، بلکہ یہ بالکل درست بات ہے۔ سیورل ایریاز میں جب آگ لگی ہو، ٹھیک ہے، تو آپ اندازہ لگائیے وہاں پر کیا صورتحال ہوگی۔ پھر اسرائیلی میڈیا، ڈیفیکلٹی کنٹرولنگ فائرز ڈیو ٹو ان ایکسیسبلٹی ٹو سائٹس فار فیئر آف ٹارگیٹنگ فائر بریگیڈز ود میزائل حزب اللہ، کہ وہ جہاں پر آگ لگی ہوئی ہے وہاں پر ہم جا بھی نہیں سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فائر بریگیڈ وہاں پر جائے گی، اگر وہاں پر ہم جائیں گے تو حزب اللہ ان کے اوپر اٹیک کر دے گی، جو وہاں پر جائیں گے اس آگ کو بجھانے کے لیے یا ریسکیو کرنے کے لیے، کوئی معاملات کرنے کے لیے، حزب اللہ ان کے اوپر اٹیک کر دے گی، اس لیے ہماری ان ایکسیسبلٹی ہے۔ تو مجھے بتائیے بھائی، یہ آپ اگر اس کو ذرا تھورلی دیکھیں نا ان ڈیٹیل، تو اسرائیل کی دھجیاں اڑا کے انہوں نے رکھ دی ہیں، مطلب اسرائیل کے اندر اسرائیلی اپنے ایریاز کو ایکسیس نہیں کر پا رہے۔ مجھے بتائیے، تو اس کو کنٹرول سنبھالنا نہیں کہتے تو اور کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اسرائیلی فوج اسرائیلی ایریاز میں جہاں تک انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، یعنی بارڈر کے اندر بھی وہ ایکسیس نہیں کر پا رہے، وہاں پر حزب اللہ کا اس حد تک کنٹرول ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے آپ دیکھیے ہوتا کیا، ابھی تک فل سکیل وار کا اناؤنس نہیں ہوا، ابھی تک آفیشل وار ڈکلیئر نہیں ہوئی، اور اسرائیلی آرمی اپنے ایریاز کو جن کو وہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں بارڈر کے اندر اس کو بھی ایکسیس نہیں کر پا رہی۔ یہ میرے حساب سے بہت بڑی چیز ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ 75 سالوں میں کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو کہ ایسی صورتحال آ گئی ہو کہ اسرائیلی آرمی ان ایریاز کو بھی ایکسیس نہ کر پائے جس کے اوپر وہ اپنا کنٹرول بتا چکی ہے، یا مطلب جو اسرائیلی ٹیریٹری کا حصہ بن چکے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے، سائرن ساؤنڈ اگین ان دا کریات شمونا اینڈ سیورل اسرائیلی ٹاؤنز ان دا ایسٹرن سیکٹر آف دا بارڈر ود لیبنن۔ سیورل اسرائیلی ٹاؤنز، تو جو ہم کہتے ہیں نا کہ دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں، راکھ کا ڈھیر بنا دیا ہے، تو یہ راکھ کا ڈھیر نہیں ہے تو اور کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ پرخچے اڑانا نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے اس سے بھی کوئی بہتر لفظ ہونا چاہیے اس صورتحال کو بیان کرنے کے لیے، جس کو کہتے ہیں اینٹ سے اینٹ بجا دیے، یہ وہ والی صورتحال ہوئی پڑی ہے کہ ود ان مطلب مینی سٹیز، ٹاؤنز، سیٹلمنٹس، وہاں پر جناب دھماکے ہیں، آگ ہے، اور نہ یہ وہاں پر جا پا رہے ہیں، اور تباہی ہے وہاں پر۔ اسرائیلی میڈیا، ہیوی میزائلز لینڈڈ ان دا شلومی۔ لینڈڈ ان دا شلومی مینز کیا ہے کہ ان کا ایئر ڈیفنس مکمل طور پر فلاپ ہو چکا ہے حزب اللہ کے حملوں کے نتیجے میں۔ تو یہ جو اسرائیل اور واشنگٹن میں سب سے زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے کہ جو حزب اللہ نے دراصل ٹیکٹک چلی ہے نا، یہ ان کو اب سمجھ آ رہی ہے۔ دیکھیں، اگر حزب اللہ پہلے ہی دن
ऑल आउट वॉर में आ जाती तो पीछे जो सप्लाई लाइन है उसका भी मसला बनना था। फिर उस वक्त उनका एयर डिफेंस तगड़ा था, ठीक है। आज आप जरा देखिए, आज अगर हिजबुल्लाह ऑल आउट वॉर में जब आने जा रही है तो जरा आप चेक करिए कि ऑलरेडी इसराइल का नुकसान कितना हो चुका है, और सबसे बढ़कर उनका एयर डिफेंस फ्लॉप हो चुका है। तो जहां जहां पर हिजबुल्लाह हमले करेगी वहां वहां पर एक्चुअली जाकर टारगेट हिट होंगे। और उसने फिर सारी उनकी सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन पढ़ ली है और उसने तजर्बात कामयाबी के साथ कर लिए हैं कि फलाना हथियार भी चला लिया, फलाना भी चला लिया, इसराइल को कहां पर कैसे हिट करना है ये भी उसने सीख लिया। तो ये इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हिजबुल्लाह ये देख रही थी कि ये जंग किस हद तक जाने वाली है, कितना ये लंबा चलने वाली है, या वो इनके इंटेंशंस को बहुत अच्छे से जांच रहे थे कि ये तो अगर मुकम्मल गजा पर कब्जे का प्लान बना रहे हैं तो ये जंग तो लंबा चलेगी। इसलिए उन्होंने प्रेशराइज साथ साथ करते रहे कि जंग बंदी की जाए। ईरान ने सब ने जोर डाला, लेकिन साथ साथ वो इनके जो इब्लिसी प्लान्स हैं उनको भी जांच रहे थे और उसके मुताबिक भी स्ट्रेटजी बना रहे थे। तो ऑल आउट वॉर में ना आना एक बहुत मुश्किल फैसला था, लेकिन मेरे हिसाब से वो मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक जो इस वक्त बन रही है हिजबुल्लाह का ऑल आउट वॉर में आना, वो एक बेहतर हिकमत अमली साबित हुई है। क्योंकि देखें, जब आपने दुश्मन से लड़ना है तो आपने इमोशंस को साइड पे रखते हुए, और मैं आपको बता चुका हूं कि ये वो फाइनल मार्का है जिसमें आप हवाई फायर नहीं कर सकते, आपने तीर चलाना है और तीर निशाने पे लगना चाहिए। आपने इससे पहले इसराइल से जंगें लड़ी और आप हार गए, तो इसमें आपके पास चांस नहीं है कि आप ये जंग हारे। तो ये फैसला कौन मार्का है, इसलिए मुश्किल फैसले करने पड़े, ठीक है। क्योंकि देखें, अपने भी तो साथ नहीं थे, ये तो उस अरब लीग का काम था, ये तो उस ओआईसी का काम था जो पहले ही दिन इसराइल का तेल बंद करती, प्रेशराइज करती, जंगबंदी करवाती, ठीक है। हिजबुल्लाह के प्रेशर से तो जंगबंदी नहीं होने वाली, हिजबुल्लाह ने तो फाइनल आज़ादी का मार्का लड़ना है, जंगबंदी तो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये उनका काम था। बहरहाल ये आज हमें नज़र आ रहा है कि कितनी कामयाब हिकमत अमली के साथ हिजबुल्लाह चली है। फिर इसराइली मीडिया, 3 इसराइली सीरियसली इंजर्ड were evacuated in northern Israel on the border with Lebanon. फिर हिजबुल्लाह, we targeted the Mutula site and its garrison with an offensive march armed with S-5 missile, killing and wounding its soldiers. S-5 मिसाइल ये पहली बार इस्तेमाल हुए हैं आज, और killing and wounding its soldiers, वहां पर उनके फौजी जो हैं उन्होंने मार दिए म्यूटुल्ला के अंदर। फिर आप देखिए, हिजबुल्लाह स्ट्राइक्स इलेक्ट्रॉनिक टारगेट्स and robs the Israeli army of capabilities in preparation of a possible confrontation. अब ये इसराइली मीडिया वही बात कर रहा है कि एक तो देखे ना, हिजबुल्लाह ने साथ साथ और क्या किया है, उनका जो सारा सर्वेलेंस सिस्टम लगा हुआ था, सारा जो स्पाई सिस्टम लगा हुआ था, वो सारा उन्होंने उखाड़ के रख दिया, उसको तबाह कर दिया। कितने खंबे लगे हुए थे, सब के सब टावर जो है उन्होंने उड़ा के रख दिए। अच्छा, अब वो दोबारा से उसकी वो मेंटेनेंस भी नहीं हो सकती, दोबारा वो लगाए भी नहीं जा सकते। उसकी वजह यह है कि जो ही लगाने के लिए टीम आती है, हिजबुल्लाह दोबारा उनको टारगेट कर देती है, तो वो दोबारा से लग भी नहीं पा रहे। तो इसीलिए ये इसराइल इंटेलिजेंस के मामले में अंधा हो चुका है, ठीक है। ये उसका पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का था वो हिजबुल्लाह ने उड़ा के रख दिया है। एंड अब ये इसराइली मीडिया कह रहा है कि एक तो उन्होंने ये काम किया है, दूसरा क्या उन्होंने काम किया है कि उन्होंने वो कैपेबिलिटीज सारी अचीव की हैं और समझी हैं फॉर अ पॉसिबल कन्फ्रंटेशन, जो आगे बराह रास्त कन्फ्रंटेशन होने जा रही है, यानी जंग होने जा रही है, उसके लिए एक तो उन्होंने ये सारा काम किया, दूसरा कैपेबिलिटीज को समझा और ग्राउंड रियलिटीज को समझा। अब जरा अगली खबर आप देखिए, इसराइली मीडिया, अबाउट 200 मिसाइल वर लॉन्च टुवर्ड्स द नॉर्थ टुडे। 200 मिसाइल, ये इसराइली मीडिया कंफर्म कर रहा है। तो मुझे बताइए, अगर इसराइली मीडिया 200 बता रहा है तो क्या ये 300 नहीं हो सकते, क्या ये 400 नहीं हो सकते, ठीक है। अब उनकी जुबानी उनका नुकसान देखिए ना, 200 तो वो खुद मान रहे हैं, ठीक है। तो जो हम आपको कहते हैं कि भाई सैकड़ों मिसाइल फायर हो गए, उसका हम सबूत भी आपके सामने रखते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम बिला वजह बात कर देते हैं। इसराइली मीडिया 200 मान रहा है और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 200 वो खुद मान रहे हैं। तो जहां पर 200 मिसाइल फायर किए जाए और आगे उनका एयर डिफेंस भी ना हो, ठीक है, तो कहां कहां पर धमाके, कहां कहां पर आग, ये ऐसे तो नहीं लगी हुई, ये फूंक मार से तो नहीं लगी, ये 200 मिसाइलों से लगी है। सेवरल टाउन्स, सेवरल सेटलमेंट्स है, सेवरल लोकेशंस एंड हाइफा एंड हारिया एंड फलाना। तो ये इनकी सूरत हाल है। ये हिजबुल्लाह के मुख्तसर हमलों की तफसीलात है जो मैंने आपके सामने रखी हैं। कुछ उनका तजिया भी रखा है कि वो किस तरह खौफजदा हैं, लाखों ज़ेरे ज़मीन जा चुके हैं। और आगे आगे देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन हिजबुल्लाह के मिसाइल तेल अवीव तक पहुंचेंगे, और वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है, वो बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। तो फिर तारीख देखेगी, दुनिया देखेगी कि एक तंजीम ने
سب سے بڑی کہلائی جانے والی پاور جس نے اربوں کو شکست دی، ایک تنظیم نے اس کی کیسے اینڈ سے اینڈ بجائی ہے، دنیا دیکھے گی۔ اب ذرا ہم آ جاتے ہیں غزہ کی تازہ ترین نازل صورتحال کیا ہے، وہاں پر کس طرح کے حملے ہو رہے ہیں، رفح میں، نارتھ غزہ میں کس طرح کی لڑائی جاری ہے۔ ایک تو نازل صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 8 دنوں میں مسلسل غزہ سے، رفح سے راکٹس جو ہیں وہ اسرائیلی سٹیز اور سیٹلمنٹس کے اوپر فائر ہوئے، مسلسل پچھلے 8 دنوں کی بات ہے۔ ابھی جو تازہ ترین ناظرین حملہ ہوا ہے، کریم شلومی کے اوپر جو ہیڈ کوارٹر تھا اس کو ناظرین نشانہ بنایا گیا ہے۔ قسام برگیڈ اس کو کنفرم کر رہی ہے، وی ٹارگیٹڈ اینیمیز کمانڈ اینڈ کنٹرول ہیڈ کوارٹر ان دا ویسینٹی آف کریم شلوم ملٹری سائٹ ود میزائل سالوو۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل رفح کے سامنے یہ کریم شلومی ہے، یہاں پر جناب جو ہیڈ کوارٹر تھا اس کو نشانہ بنایا گیا حزب اللہ کی جانب سے۔ تو یہ وہ ہے جو غزہ سے باہر وہ حملے کر رہے ہیں، اسرائیلی جو ان کا سو کالڈ ایریا ہے اس کے اندر۔ اب ذرا غزہ اور رفح کے اندر آ جائیے، کیسے ان کے فوجیوں کا قبرستان بن رہا ہے، کیسے ان کے ٹینکوں کا قبرستان بن رہا ہے۔ اب میں ثبوت آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے 3 مرکبہ ٹینکس ایک ہی علاقے میں، یہ ایسٹ آف دا سٹی آف جبالیہ ہے، 3 مرکبہ ٹینکس ود یاسین 105 شیل جو ہے وہ تباہ کیے گئے، ٹھیک ہے۔ ایک انہوں نے شہواز ڈیوائس کے ساتھ تباہ کیا ہے، اور ایک دوسرا ہتھیار، ٹوٹل جو ہے وہ 5 ٹینک تباہ کیے ہیں جبالیہ کے علاقے میں، اور 3 جو ہیں وہ صرف ایک ایریا میں، اور دو مختلف لوکیشنز کے اوپر، ٹوٹل 5 ہیں جبالیہ میں۔ اور یہ آپ اندازہ لگا لیجئے، مرکبہ 4 ٹینکس $3 ملین کا ایک ہے، 5 انہوں نے صرف جبالیہ میں تباہ کر دیے ہیں۔ اور اس سے پچھلے 10-12 دنوں میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، تو ڈزنز آف مرکبہ ٹینکس ہیں جن کو یہاں پر تباہ کیا گیا ہے، اینڈ ڈزنز آف ان کی وہیکلز ہیں۔ پھر آپ دیکھیے قسام بریگیڈ، 2 جو ملٹری بلڈوزرز ہیں ان کو بھی جبالیہ میں تباہ کیا گیا ہے، اور جو فورس آ رہی تھی اٹیک کرنے کے لیے ان کو بھی۔ our fighters attack the rear lines of the forces invading east of the city of Jabalia and blew up 2 D9 military bulldozers۔ وہ جو انویڈنگ فورس اسرائیلی فوج اندر آ رہی تھی اس کو ہلاک کیا، اور 2 جو D9 بلڈوزرز ہیں ان کو تباہ کیا۔ اچھا، پھر قسام برگیڈ اور قدس برگیڈ نے آپریشن کیا اسپیشل زائنسٹ فورس کے خلاف، اسپیشل فورس کو مارا ہے، یہ بھی جبالیہ کے اندر آپریشن ہوا ہے۔ قسام برگیڈ، وی اینڈ قدس برگیڈ کلیش ود اسپیشل زائنسٹ فورس in the Jabalia camp and we killed and wounded its members۔ اسپیشل اسرائیلی فورس کو جو ہے 2 برگیڈز نے جوائنٹ آپریشن کرتے ہوئے ہلاک کیا ہے۔ پھر یدیونات، ان کا ایک بہت بڑا ادارہ ناظرین، ایک بڑا انکشاف یہ کر رہا ہے کہ اسرائیل کے اپنے حملوں میں ان کے بندے مارے گئے، یعنی اسرائیلی ٹینک نے ایک شیل فائر کیے اور ان کے اپنے فوجی مارے گئے۔ یہ ان کی ٹوٹل صلاحیت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کتنے فوجی مرے؟ 5 اس میں فوجی مر گئے ہیں اور 8 سیریسلی انجرڈ ہیں۔ 13 فوجیوں کا سر لے گیا ان کا اپنا ٹینک، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی صلاحیت ہے، اتنے یہ قابل ہیں، اور اس طرح یہ فتح حاصل کریں گے، اس طرح سے یہ گریٹر اسرائیل بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ گریٹر اسرائیل نہیں بنائیں گے، میں پہلے دن جو بات کر رہا ہوں کہ منی اسرائیل بھی یہاں پر نہیں بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح کی صورتحال وہاں پر اب دیکھیں نا، وال اسٹریٹ جرنل، امریکی میڈیا، مغربی میڈیا، وہ کس طرح سے حماس کے اوپر جو آرٹیکلز اور انویسٹیگیشنز کے اوپر انویسٹیگیشن چھاپ رہا ہے کہ حماس کتنا فیروشیسلی لڑ رہی ہے، اس کا نیا رنگ و روپ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ وہ زیادہ بروٹل طریقے سے، خطرناک طریقے سے، ایفیکٹو طریقے سے اسرائیل کے اوپر حملہ آور ہے، اور اسرائیل کا پہلے سے کئی گنا زیادہ نقصان حماس کر رہی ہے۔ تو اب تو جیسے حماس نے کہا تھا نا کہ ہم نے تو ایلیٹ یونٹ ابھی اپنا استعمال ہی نہیں کیا، ہم نے صرف 10% اپنی کیپیبلٹیز استعمال کی ہے، پچھلے فیز کی انہوں نے رپورٹ شیئر کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب حماس بالکل نئے روپ میں نظر آ رہی ہے۔ شاید وہ یہ بھی سوچ رہے ہوں کہ اس سے اگلا بھی کوئی فیز آئے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ جنگ تو فی الحال رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، تو یہ 2-3 مہینوں کے بعد، 4 مہینوں کے بعد پھر ڈٹائی سے ساتھ نکلیں، پھر کوئی نیا فیز آئے۔ انہوں نے اپنی پوری 10 سالہ جنگ کی تیاری کی ہوئی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ وہ ان کے سارے ابلیسی پلانز کو اینالائز کر رہے ہیں، اور ہر طرح کی جو صورتحال ہے اس کے لیے وہ تیار ہیں۔ یہ وہ بتا رہا ہے، انویسٹیگیشن انٹو اے شیل فائرڈ بائی دا آرمی دیٹ ایکسپلوڈڈ ایٹ دا بلیک ایرو مونومنٹ ان میفلازیم ان دا غازہ سٹرپ۔ یہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن جاری ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، فلسطینی سنائپر نے ایک اسرائیلی فوجی کو مارا ہے، یہ ایسٹ آف دا رفح کا ایریا ہے۔ غول رائفل جو وہ خود سرنگوں کے اندر بناتے ہیں اسی کو استعمال کرتے ہوئے، گولیاں بھی وہ خود ہی بناتے ہیں، اس کے ساتھ جناب ایسٹ آف رفح کے اندر یہ انہوں نے فوجی کو مارا ہے۔ پھر اسرائیلی آرمی یہ بتا رہی ہے ان دا پاسٹ آورز 15 اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں حماس کے ہاتھوں۔ یہ ود ان 2 آورز کی رپورٹ شیئر کی جا رہی ہے،
کہ 15 اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں. تو اس طرح گھنٹوں کے حساب سے اتنے بڑے لیول کے اوپر اسرائیلی فوج کے ہلاکتیں ہو رہی ہیں, اور یہ تو وہ ہیں جو وہ خود اناؤنس کرتے ہیں. تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب میں آپ کے سامنے آخر میں ایک سٹیٹمنٹ, ایک ایشو ایجپٹ کے حوالے سے جو چل رہا ہے وہ رکھنے جا رہا ہوں. جناب, مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ اسرائیل ایجپٹ کو کہہ رہا ہے کہ بارڈر کھولیں, اور ایجپٹ بارڈر نہیں کھول رہا. وال اسٹریٹ جرنل کہہ رہا ہے ایجپٹ ریجیکٹڈ سیورل اسرائیلی ریکویسٹ ٹو کوآرڈینیٹ دا ری اوپننگ اینڈ مینجمنٹ آف رفح کراسنگ. اب دیکھیں نا کہ یہ جو سگے بننے کی کوشش کر رہے تھے اسرائیل کے ساتھ, انہوں نے مطلب اسرائیل نے ان کو کیسا پھنسایا ہے, ان کو گندا بھی کر رہا ہے وہ, ٹھیک ہے, اور یہ اپنی عوام کے سامنے بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں, اچیو بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا. اب دیکھیں, رفح کو اگر وہ کھولتے ہیں تو رفح کے اوپر وہ جائز ہو جائے گا ان کا معاملہ, ٹھیک ہے, وہ تو جسٹیفائی ان کا معاملہ ہو جائے گا. اچھا, اگر نہیں کھولتے ہیں تو امداد کے اندر اشد ضرورت ہے, ٹھیک ہے, تو یہ ان کو ایکشن لینا پڑے گا. یہ جوں خاموش مجرمانہ خاموشی رکھیں گے, ایک تو یہ مزید دلدل میں پھنستے جائیں گے, ان کے لیے راہ فرار نہیں ہے. اور دوسرا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر یہ ایکشن نہیں لیں گے تو کوئی اور تیار بیٹھا ہوا ہے اس وقت ایکشن لینے کے لیے, اور انہوں نے ایک مظاہرہ بھی ان کو کر کے دکھا دیا ہے. جو ایک بلینئر کو مارا ہے انہوں نے مظاہرہ بھی کر کے دکھا دیا ہے. تو میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ یہ 3-4 دنوں کی گیم ہے. اس ہفتے میں ایک فل سکیل وار ہو جانا تھی, اور اس کا مظاہرہ بھی آپ ایک حد تک دیکھ رہے ہیں. لیکن جو صرف ڈیلے ہوا ہے وہ جو جیک سلون آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا معاملہ ڈیلے ہوا ہے. اسرائیل وہ رفح آپریشن میں اپنی فورسز آگے ایکسپینڈ نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے. لیکن آپ 3-4 دنوں کے اندر جو یہ جیک سلون جائے گا, اچیو اس نے کیا کرنا ہے, کیا اس نے بات کرنی ہے, اور کس نے اس کی بات سننی ہے. جب بائیڈن کی کسی نے نہیں سنی, بلنکن کی کسی نے نہیں سنی, CIA چیف کی کسی نے نہیں سنی, ڈیفینس سیکرٹری آ کر چلا گیا, تو یہ جیک سلون نے کیا کرنا ہے. اور ویسے بھی اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, اور ویسے بھی یہ ایک ہاکش سمجھا جاتا ہے, یعنی جو جنگوں کو بڑھاوا دیتے ہیں. اور اسی نے پچھلے دنوں ایک تضحیک امیز بیان دیا تھا سعودی عرب کے حوالے سے کہ سعودی عرب سے تب ہم معاہدہ کریں گے جب یہ اسرائیل سے نارملائزیشن کرے. تو بہت بڑی تضحیک تھی وہ, تو اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. لیکن بہرحال 2-3 دن اس کی وجہ سے ڈیلے ضرور ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں اگلے 3-4 دن اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن آپ دوسرا اینگل ضرور دیکھیے, وہ جیک سلون آ رہا ہے, فلانا آ رہا ہے, ڈھمکانا آ رہا ہے, حزب اللہ اور حماس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. حزب اللہ روز اس کے حملوں میں آپ دیکھیے 200 تو وہ مان رہے ہیں نا اسرائیل میڈیا, اس کے حملوں میں روز اضافہ ہو رہا ہے. حماس کے حملے بھرپور طریقے سے جاری ہیں, روز اسرائیلی فوج کے تابوت وہاں سے نکل رہے ہیں. تو ان کو میٹر نہیں کر رہا کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, وہ اپنا میدان عمل میں ہیں. یہ اس وقت کے حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت, اللہ حافظ.